مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں ان سے مت گھبرایا کرو، وہ سچے ہوتے ہیں۔ خود کو ان لوگوں سے بچاؤ جو اپنے احساسات اپنے تک رکھتے ہیں۔ اکثر ایسے لوگ ہی ہمیں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ تعالیٰ سے بات کرو۔ اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہ رحیم بھی ہے اور کریم بھی۔ اگر کسی رشتے کو لے کر دل میں ابھی بھی درد باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی بھی اس انسان سے رشتہ باقی ہے۔ وقت کی یاری تو ہر کوئی کرتا ہے اے دوست، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر یار نہ بدلے۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں ہی بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں۔ ہونے چاہیے کچھ ایسے بھی لوگ زندگی میں کہ جب ان سے کہا جائے کہ میں ٹھیک ہوں تو جواب آئے یہ اداکاری بعد میں کرنا، ابھی مسئلہ بتاؤ۔ کوئی ہونا چاہیے جس کو اپنی خامیاں بتاتے جھجک نہ ہو۔ کوئی ہونا چاہیے جس پر یقین ہو کہ لڑکھڑانے پر تھام لے گا۔ کوئی روح کا ساتھی ہونا چاہیے۔ اللہ اصلیت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر تعلق کی، ہر محبت کی، ہر انسان کی، اور سب دکھا کے آدمی سے پوچھتا ہے اب بتا تیرا میرے سوا اور کون ہے؟ جب بھائی ترقی کرے تو فخر سے کہو کہ وہ میرا بھائی ہے، اور جب بھائی مصیبت میں ہو تو فخر سے کہو کہ میں اس کا بھائی ہوں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس پاک ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت کو پوری نہیں کر سکتا تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا، اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اور ہمارا یہ بھروسہ ہی ہمارا ایمان ہے۔ ضمیر ایک آواز کا نام ہے جو اتنی باریک ہوتی ہے کہ اسے روکنا بہت آسان ہے، لیکن اتنی واضح ہوتی ہے کہ اسے نظر انداز کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ زندگی صدیوں، سالوں، دنوں یا مہینوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری تین باتیں جان سکے: مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، اور چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ اچھے اور گھٹیا لوگوں کی پہچان کرنی ہو تو بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ صرف ان کو عزت دیں، جو جیسا ہوگا وہ خود بخود سامنے آ جائے گا۔ کسی دوسرے کی خاطر اپنی خوشی قربان کر دینا یہ بھی انسانیت کی معراج ہے، اور دوستی میں لڑنا جھگڑنا پیار محبت سب ہونا چاہیے، لیکن انا ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کرنے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ خدا سے اپنی اوقات کے مطابق مانگتے ہیں۔ غریب کے خواب بھی غریب ہوتے ہیں، لیکن اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے۔ تو کیوں نہ پھر ہم اللہ کو ہی اللہ سے مانگ لیں جو سب چیزوں کا مالک ہے۔ اگر اللہ مل گیا تو سب کچھ مل جائے گا۔ اگر کوئی تعلق ٹوٹنے پر محض آپ ہی پریشان ہیں، اداس ہیں، صدمے کی کیفیت میں ہیں، تو یقین کیجئے کہ وہ تعلق صرف آپ ہی نبھا رہے تھے، وہ تعلق کبھی دو طرفہ نہیں تھا۔ میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا میرا ایمان پکا ہوتا چلا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔
انسان نہ کچھ ہنس کر سیکھتا ہے اور نہ رو کر سیکھتا ہے. وہ جب بھی کچھ سیکھتا ہے یا تو کسی کا ہو کر سیکھتا ہے یا پھر کسی کو کھو کر سیکھتا ہے. زندگی میں ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے. جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو ہمیشہ یاد رکھیں. لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں، غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے بلکہ رابطے توڑ لیتے ہیں. جو آسانی سے ملے وہ ہے دھوکا، جو مشکل سے ملے وہ ہے عزت، جو دل سے ملے وہ ہے پیار، اور جو نصیب سے ملے وہ ہے دوست. رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے دوسروں کو خوش کرنے میں اپنے آپ کو کھو دیا ہے. اب میں اپنے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں اور لوگوں کو کھونا شروع کر دیا ہے. اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو کھو دینے سے. ہم کسی کے لیے کتنا بھی اچھا کر لیں کوئی قدر ہی نہیں کرتا. محبت کرنے والے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا. جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑ جائیں اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا. زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے. آپ جتنے اکیلے رہو گے اتنے خوش اور مضبوط رہو گے، ورنہ ساری زندگی افسردہ رہو گے، کیونکہ عارضی سہارے کب ساتھ چھوڑ جائیں کوئی بھروسہ نہیں. اگر تم زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہو تو یہ 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھو. تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا خوف ہے. اگر تم نے خوف پر قابو پا لیا تو تم ناقابل شکست ہو جاؤ گے. وقت سب کو بدل دیتا ہے، لیکن تمہیں خود کو وقت سے پہلے بدلنا ہوگا، ورنہ زندگی دوسروں کے کنٹرول میں چلی جائے گی. جب تک تم خود کو نہیں بدلو گے تمہاری زندگی نہیں بدلے گی. اپنے حالات کا رونا چھوڑ دو اور خود کو مضبوط بناؤ. خاموشی وہ ہتھیار ہے جو سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے. ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں، بعض اوقات خاموش رہنا ہی بہترین بدلہ ہوتا ہے. لوگ صرف تمہیں تب تک چاہتے ہیں جب تک تم ان کے کسی کام کے ہو. حقیقت کو پہچانو اور بے وقوف مت بنو. مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو مسکراتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کہتے اور سنتے ہیں. یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے. کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن کرنے ہی پڑتے ہیں. آپ اپنے آپ کو ایک دفعہ توڑ کر جوڑ لیں، بس پھر ہر پل مرنا نہیں پڑے گا. سکون سا اندر بس جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. زندگی میں کبھی اس انسان کو مت کھونا جو غصہ کر کے پھر خود ہی تمہارے پاس آ جائے. اور رشتے نبھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. خود کو دکھ دینا پڑتا ہے کسی دوسرے کی خوشی کے لیے. جو کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی تو سنیں، قبولیت صرف یہ تو نہیں جو مانگا جائے وہ مل جائے. قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ پر آئی بلائیں ٹال دی جاتی ہیں. قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ کو بہترین سے نواز دیا جاتا ہے. قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ آخرت میں اپنی دعاؤں کا اجر دیکھ کر حیران رہ جائیں گے.
میں دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرتا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے اللہ کو میرا بار بار مانگنا، بار بار رونا، بار بار گڑ گڑانا اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا اچھا لگتا ہے۔ وہ مجھے کچھ نہ بھی دے تو احسان کرے گا، اور دے تب بھی احسان ہوگا۔ بے شک وہ بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ اس ویڈیو میں بتائی گئی باتیں 100% درست نہیں، یہ صرف خیالات کا اظہار ہے تاکہ اس کے ذریعے آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لائی جا سکے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔